الحمدللہ تعالی سب سے پہلے آج آپ کی اعتکاف گاہ میں چند کلمات میں جو نصیحت کے کہنا چاہتا ہوں، اس میں سب سے پہلی بات تو آپ کے لیے تربیت کی ہے۔ وہ ایک ہی نقطہ بتانا چاہتا ہوں، آج ہر روز آپ رات کو سنتی ہیں، وہ آپ سب کے لیے، مردوں کے لیے مشترکہ درس ہوتا ہے۔ آپ کے لیے جو بطور خاص آج گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ، دیکھیے کتنی نیکیوں کی طویل فہرست ہے جو میں نے گنوائی ہے، آپ کی کتنی محنتیں، مشقتیں ہیں، اور میں نے وہاں رات کے خطابات میں بھی کہا ہے کہ مردوں سے بھی کئی گنا زیادہ اجر آپ کو ملے گا۔ کہا ہے کہ نہیں جی؟ کئی گنا زیادہ، اللہ کی بارگاہ میں بعید نہیں کہ 10 گنا زیادہ کر دے، 100 گنا زیادہ کر دے، مردوں سے بھی 100 گنا زیادہ کر دے، وہ چاہے تو بیٹے 1000 گنا زیادہ فرما دے، اجر زیادہ ملے گا۔ اس لیے کہ آپ جب اس کام کے لیے نکلتی ہیں اور آئی ہیں اور تگ و دو کرتی ہیں دعوت کا کام لے کر، تو آپ کی مشکلات بہت زیادہ ہیں، آپ کے مسائل بہت زیادہ ہیں مردوں کے مقابلے میں، تو اللہ پاک اجر بھی اسی تناسب سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ جب آپ اتنا عظیم کام کر رہی ہیں، وہاں ایک بشری خرابی ہے۔ ہر رات جیسے میں حسن خلق کی تعلیم دیتا ہوں، ہر رات صفائے قلب کی، حسن خلق کی، میں کو ختم کرنے کی، تقوی اور پرہیزگاری کی، دل کو اللہ کے نور سے بھر لینے کی ہر رات تلقین کرتا ہوں۔ انہی تلقینات میں سے ایک تلقین آپ کے لیے خصوصی ہے آج، اور وہ یہ کہ یہ خرابی مردوں میں بھی ہوتی ہے اور عورتوں میں بھی ہوتی ہے۔ کچھ خرابیاں مردوں میں زیادہ ہوتی ہیں، عورتوں میں کم۔ کچھ خرابیاں خواتین میں، عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں، مردوں میں کم۔ دونوں کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے۔ چغلی، غیبت، دوسرے پر تبصرہ کرنا، دوسرے پر ججمنٹ پاس کرنا، دوسرا بھائی ہے، بہن ہے، کوئی شخص، اس کے بارے میں رائے دینا منفی، بڑی طریقے سے یہ کام مرد بھی کرتے ہیں، مگر یہ حصہ خواتین کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ شکوہ، شکایت، غیبت، چغلی، دوسروں پر کمنٹ کرنا، یہ خواتین کو زیادہ ملتا ہے۔ تو چونکہ اس وقت میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے خطاب کر رہا ہوں، تو لہٰذا میں اس کو پن پوائنٹ کروں گا۔ میں نے ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں اپنی زندگی میں، میری ینگ لائف تھی بالکل، بہت بچپن کا زمانہ تو یاد نہیں ہوتا نا، جب انسان سن شعور میں آتا ہے تو سن شعور میں جوانی تک میں نے ایک دور اپنا، اس دور کی بات بتا رہا ہوں، اور بعد ازاں بھی ایسی خواتین دیکھی ہیں کہ وہ سارا دن 24 گھنٹے میں اتنے گھنٹے عبادت کرتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی فیملی میں بھی دیکھا ہے، اپنے دور نزدیک کے رشتہ داروں میں، دور و نزدیک رشتہ داروں میں، تو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ایسی خواتین کو بھی کہ اتنی عبادت گزار تھی۔ مثلاً اگر میں کسی کے گھر گیا، طویل عرصہ رہا، اعزا اقارب کا گھر ہے، تو کبھی ایک رات بھی ایسی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی جب تک میں جاتا تھا کہ میں تہجد کے لیے اٹھا ہوں، تو مثلاً میں اگر بات کر رہا ہوں تو کسی کی کوئی میرے اٹھنے کے بعد اٹھا ہو، میں اٹھا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ پہلے اٹھ چکی تھی، یا میرے اٹھنے کے ساتھ وہ، میں اگر پہلے اٹھ گیا ہوں تو وہ اٹھ رہی تھی۔ کبھی زندگی میں وفات کے وقت جب انسان بالکل لاخر ہو جاتا ہے، اس زمانے تک میں نے زندگی میں ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں کہ تہجد کبھی نہیں چھوٹی ان کی، نماز اشراق بھی پڑھتی، نماز ضحیٰ بھی پڑھتی، صلاۃ الاوابین بھی پڑھتی، نوافل کی کوئی نماز نہیں چھوڑتی تھی، تسبیحات کرتی، قرآن مجید کے کئی پارے روز کی تلاوت کرتی، درود پاک پڑھتی، اتنی کثرت سے عبادت کرتے میں نے کئی خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ عبادت کا اگر حساب لگایا جائے، اگر عبادتوں سے کوئی ولی بنتا، کیا نفلی عبادتوں سے ولی بنتا، تو یقیناً ایسی خواتین میں نے دیکھی کہ وہ ولی اللہ بنائی جاتی، ولی اللہ ہوتی۔ مگر میں ساتھ یہ بھی دیکھتا تھا کہ جب ساری عبادات سے، تلاوت سے، نفل سے، تسبیح سے، ذکر اذکار سے فارغ ہوتی
اور فارغ ہو کے چارپائی پہ جب آپس میں بیٹھ جاتی تو بس پھر کسی دوسری عورت کا ذکر شروع کر دیتی. تسبیح سے فارغ ہوئی تو بھابھی ہے، بھائی کی بیوی ہے، دوسرے بھائی کی بیوی ہے، فلاں کی بیوی ہے، یا کوئی بہو ہے، یا کوئی اور قریبی اعزا اقارب میں، بس اس کا ذکر شروع کر دینا اور غیبت شروع ہو جانی. تو عبادت کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی تھی، اور جب فارغ ہو کے بیٹھنا، وہ سارے دن کی عبادت جب انسان غیبت کرتا ہے تو اکٹھا ایسے ہے جیسے تختی پہ لکھتے رہے آخر پہ پانی کے ساتھ سارا سب کچھ رائے گاں، سارا دن کا کیا ہوا رائے گاں چلا جاتا. غیبت کرتی، اور غیبت اور چغلی سے سارے دن کا کیا کرتا برباد ہو جاتا. اور میں جب بالکل نوجوان تھا، آج کی سمجھ کی بات نہیں کر رہا، بالکل نوجوان تھا، تب بھی میں یہی بات دل میں سوچتا تھا کہ کاش یہ خواتین جن کی میں بات کر رہا ہوں اس غیبت سے اگر پاک ہوتی تو ولی بن جاتی. اب میری بات، جب میں بالکل چھوٹی عمر میں تھا تب بھی یہی سوچ میں، کہتا نہیں تھا مگر آتی تھی، کاش یہ غیبت نہ کرتی تو ولی ہو جاتی. اس طرح بہت سے لوگوں کو دیکھا. حضور قدوۃ الاولیاء میرے شیخ سیدنا طاہر علاء الدین بہت سے لوگوں کا ایسا حال مجھے فرماتے تھے کہ فلاں قسموں کے لوگ، طبقات اتنا اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی اتنی خدمت کرتے ہیں، سارا دن روکھی سوکھی پہ گزارا کرتے ہیں، پنجگانہ نماز کی امامت کرواتے ہیں مسجدوں میں، یا عبادات کرواتے ہیں، یا خط درس دیتے ہیں، قرآن کا درس، حدیث کا درس، بچوں کو قرآن پڑھانا، راہ ہدایت پہ لگانا، گھرانوں کو سنوارنا، اتنی خدمت دین کرتے ہیں تو ان میں اگر ایک خرابی نہ ہو وہ حسد، تو یہ سارے علماء خطبہ اولیاء بن جائیں. مگر سارا کچھ کر کے دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، خود پسندی ہے، حقد ہے، حسد ہے، یہ ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا. اس طرح میری بہنیں اور بیٹیاں دھیان سے سنیں، جتنے کام آپ کرتی ہیں، اور یہ سارے کام ایسے ہیں کہ ایک ایک کام کتاب علیین میں، جنتیوں کی کتاب میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا اگر ہم ان کاموں کو، نیکیوں کو، عبادتوں کو برقرار رکھیں. ایک عمل ہم ایسا کرتے ہیں، غیبت اور چغلی. آپس میں بیٹھے تو کسی کی بات چھیڑ دی، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو. یعنی ہر کوئی آپ میں سے، ہم میں سے ٹھیکیدار بن جاتا ہے، دوسرے کے کریکٹر پر، دوسرے کے مزاج پر، دوسری کی شخصیت پر، دوسرے کے رویے پر، دوسرے کی نیت پر، جو اللہ جانتا ہے. ہر شخص اپنا حق سمجھتا ہے اس پہ کمنٹ کرنا. اور پھر ہم میں سے، یہ تو سادہ سے سادہ بھی اس طرح کرتی ہیں، اور ہم میں جو ذرا تیز ہوتی ہیں اور تیز ہوتے ہیں ان کے پاس بڑا ہنر ہوتا ہے، وہ بڑے ٹیکٹیکلی، ویسے ٹیکٹ کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں اور کرتی ہیں ٹیکٹیکلی کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ شکایت کر رہی ہیں، نہیں میں تو بس ایسے ذکر کر رہی ہوں، ہم اپنے معاملات کو امپروو کرنے کے لیے بس ایسے میں کر رہی ہوں کہ ہمارے اندر ذرا اس طرح کی ٹیکٹفلی اس طرح بات کرتی ہیں، کرتے کریکٹر اسیسینیشن ہے، کردار کشی کر رہی ہیں، دوسرے کی منفی بات بتا رہی ہیں. دوسرا کسی کو عزت نہیں کرتی، دوسرا کسی کو ریکگنائز نہیں کرتا، دوسرا اس طرح ہے، دوسرا اس طرح ہے، اس کا عمل اس طرح ہے، اس کا لباس اس طرح ہے، اس کی بول چال اس طرح ہے. دوسرے کے لباس پہ گفتگو کرنا، اس کی میل ملاپ پر گفتگو کرنا، اس کے چال چلن پہ گفتگو کرنا، اس کے دوسرے کے کردار پر گفتگو کرنا، کریکٹر کو قتل کرنا، کریکٹر اسیسینیشن. اور کرتی ہم اتنی تیز لفظوں کے ساتھ اس طریقے سے ہیں جیسے نہیں آپ نہیں کر رہی ہیں، آپ تو بھلائی کر رہی ہیں، آپ خیر خواہی کر رہی ہیں. یہ عمل چغلی ہے، یہ غیبت ہے. اور پھر اس سے جھوٹی افواہیں پھیلتی ہیں، اے نے کی، پھر بی کو، بی نے سی کو کی، سی نے ڈی کو کی، اس نے ای کو کی، زیڈ تک جا پہنچی. وہ گھومتی رہتی ہیں. تو اے نے کی تو اتنی سی بات تھی، بی نے آگے پہنچائی تو 1 سینٹی میٹر اور بڑھ گئی، سی سے ڈی تک پہنچی تو انچ بن گئی، اس نے آگے پہنچائی 2 انچ بن گئی، زیڈ تک پہنچا تو 10 گز بن گئی تھی، 10 میٹر بن گئی تھی. وہ بات اتنی لمبی ہو گئی تھی.
اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس سے ہم اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہیں. ہر روز جو عمل صالح کرتی ہیں شام کو سونے سے پہلے برباد کر کے صفر کر کے سوتی. بتائیں ہم نے کس کا بگاڑا؟ بولیے بیٹے کس کا بگاڑا؟ جس کو کریکٹر اسیسینیشن کی، جس کی غیبت کی، جس کے بارے میں چغلی کی، جس کے بارے میں منفی بات کی. میری طرف دھیان کریں بیٹے بڑی توجہ کے ساتھ. جس کی منفی کہ کردار پر کوئی آپ نے تبصرہ کیا، تجزیہ کیا، بیان کیا، خبر دی، جو کچھ کیا، بگاڑا کس کا؟ بولیں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کس کا بگاڑا؟ جس نے کیا اس نے اپنے آپ بگاڑا. دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ دن بھر جو نیکیاں کی تھی غیبت چغلی کر کے سارا صفایا ہو گیا، نامہ اعمال صفر ہو گیا. اور صبح اٹھے پھر نیکیاں کی، سارا دن کر کر کے تھک گئے، ایک جملہ غیبت چغلی کا بولا پھر برباد ہو گیا، صفایا ہو گیا. تیسرے دن پھر اٹھے تو کوہلو کے بیل کی طرح ہم جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے، سفر طے نہیں ہوتا. غیبت چغلی انسان کے عمل کو، کردار کو، سیرت کو، تقویٰ کو، نیکیوں کو برباد کر دیتے. بیٹے یہ جملے میرے لکھ لیں، اپنے جن کے پاس پین کاغذ ہے لکھ لیں، نہیں تو سینے کی دل کی تختیوں پر لکھ لیں، اپنی یاداشت اور ذہن کی تختی پہ لکھ لیں. اپنا برباد کر دیا سب کچھ، کوئی نیکی پلے نہ رہی. ایک نقصان. اور دوسرا یہ، جس کے بارے میں آپ نے کومنٹ کیا، جس کے کردار پر تبصرہ کیا، جس کے رویے پر تبصرہ کیا، جس کے بارے میں منفی بات کی، چونکہ وہ موجود نہیں تھا یا موجود نہیں تھی، پشت پیچھے کی، آپ کی نیکیاں برباد ہو گئیں اور آپ کے غیبت کرنے سے اس کے گناہ مٹا دیے گئے. اس کے گناہ مٹا دیے گئے. اس نے کوئی نفل ہی نہیں پڑھنے کی تکلیف کی کرنی پڑی اسے. نہ اس نے نفل پڑھے تھے، نہ تسبیح کی، نہ عبادت کی، نہ محنت کی. آرام سے ممکن ہے وہ گھر سوئی ہوئی ہو، ممکن ہے کھانا کھا رہی ہو، پراٹھا کھا رہی ہو، ممکن ہے سیر و تفریح کر رہی ہو. اس نے کوئی نیکی عبادت کی محنت نہیں کی. آپ نے جو چند جملے اس کے بارے میں بولے، اللہ پاک نے اس کے اتنے ہی حساب سے گناہ معاف کر دی، مٹا دیے. تو اس کو نیکیاں مل گئیں، اس کے گناہ گھٹ گئے، آپ کی نیکیاں مٹ گئیں، آپ کے گناہ بڑھ گئے. کیا حاصل ہوا؟ اور مشن کو الگ نقصان ہوا. مشن کو بھی نقصان ہوا. ماحول پراگندہ ہوتا ہے، افواہیں پھیلتی ہیں، مشن کا تقدس خراب ہوتا ہے. تو یہ جو چھوٹا سا الزام لگا دینا، الزام میں کیوں کہتا ہوں، اگر آپ ایک شخص نے کہا کہ فلاں بدکار ہے، فلاں بدکار ہے، اگر میں کسی کو یہ کہوں تو میں نے اسے بدکاری کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا تو نہیں ہوگا. کوئی کسی کی آنکھوں کے سامنے تو ایسے گناہ نہیں کرتا. تو اگر میں کہوں گا، آپ کہیں گی کسی کے بارے میں، تو آپ نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، کسی نے گناہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تو نہیں کیا، تو آپ نے کسی سے سنا ہی ہے نا. آپ نے کسی سے، بولیے، سنا ہی ہے نا. تو صرف دو ہستیوں سے سنے تو غلط نہیں ہو سکتا، باقی جس سے سنے اس میں غلطی ہو سکتی. اللہ سے سنے تو غلط نہیں ہو سکتا. تو اللہ سے صرف اللہ کا رسول سنتا ہے، یا جبرائیل امین سنتے ہیں، یا اللہ کے رسول سے سنیں تو غلطی نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول سے صحابہ سنتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے. باقی ہر بشر اپنی اسیسمنٹ میں غلط ہو سکتا ہے، اپنی اسیسمنٹ میں غلط ہو سکتا ہے. تو آپ نے جب ایسا کلمہ بولا، وہ کسی سے سنا تھا، خدا جانے اس نے آگے کسی سے سنا تھا، اس نے آگے سنا تھا، بات چلتے چلتے کتنی بڑھ گئی تھی، کتنی سچائی تھی. اور آپ سے قبر میں اس کے بارے میں سوال نہیں ہونا، فلاں بدکار تھا یا نہیں تھا، فلاں گناہگار تھا یا نہیں تھا، فلاں منافق تھا نہیں تھا، فلاں کیسا لباس پہنتا تھا پہنتی تھی، فلاں گالیوں دیتا تھا دیتی تھی. نہیں، یہ سوال آپ سے نہیں پوچھا جانا. قبر میں پوچھا جائے گا آپ سے، تو سادہ پوچھا جائے گا، اپنی سنا، تو رب کو جانتی، اپنے دین کو جانتی،
اپنے رب کو جانتی ہے، اپنے رسول کو پہچانتی ہو، بس۔ تو جو نیک اعمال کا نامہ اعمال بچا ہوا ستھرا لے کے ایمان اور عمل گیا ہوگا، اس کو توفیق ہوگی کہ صحیح جواب دے سکے گا۔ اور جس نے ہر روز نیکیاں کر کے عمل مٹا دیے، ہر روز برباد کر دیا اور غیبتیں چغلیوں کے گناہ لکھوا دیے، تو یہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ چھوٹا سا الزام، اس لیے جو آنکھوں سے نہیں دیکھا اور کہے وہ الزام ہوتا ہے۔ تو آپ نے لگا دیا سنی سنائی بات پر، اور بعض کا سنی سنائی بات کو آگے کر دینا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ کسی سے بات سنی آگے کر دی۔ اب بتائیں، جتنی باتیں ایک دوسرے کے بارے میں ہم لوگ کرتے ہیں کہ فلاں مجھے اچھا نہیں جانتا یا مجھے اچھا نہیں جانتی، یا فلاں میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں مجھے گھٹانا چاہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی ایک آدھ کیس ہوگا کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا ہوگا۔ موسٹلی ایک دوسرے شیئر کرتی ہیں، بہنیں بیٹیاں شیئر کرتی ہیں ایک دوسرے سے سن کر، یا اندازہ کرتی ہیں ایک دوسرے کے عمل سے۔ تو گیس کیا تو وہ بھی حقیقت نہیں، شیئر کیا وہ بھی حقیقت نہیں، تو اس الزام کا گناہ بھی سرایا۔ اور اگر بھلے حقیقت بھی تھی، آخری بات، اگر حقیقت بولیے بھی تھی، تو آپ سے تو اللہ رسول نے فرمایا ہی نہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کمنٹ کریں اور آپ اس کا جواب دیں اور آپ اس پر تبصرہ کریں۔ نہ قبر میں پوچھا جانا ہے، نہ قیامت میں پوچھا جانا ہے، نہ دنیا میں پوچھا جانا ہے۔ آپ جتنا زبان کھولیں گی کسی کے بارے میں تو کوئی گناہ ہی نکلے گا منہ سے۔ لہٰذا میری نصیحت یہ ہے کہ اس عمل کو ترک کر دیں، جس میں تھوڑا ہے یا زیادہ، اس سے توبہ کر لیں۔ اور مشن میں کام کرنے والی بیٹیاں بہنیں تو کلیتاً تائب ہو جائیں۔ یہ زہر ہے جیسے جس سے موت واقع ہو جاتی، اس زہر سے موت واقع ہو جاتی۔ اس سے تائب کرے، توبہ، سر نیچے کر کے توبہ کرے سب، دوبارہ اب زندگی میں اس طرف نہیں آنا۔ اپنی زبان کو سی لیں، زبان کو سی لیں۔ جب کسی کے بارے میں، میرا آخری کلمہ اس موضوع پر یاد رکھ لیں، اگر زبان کھولیں کسی کے بارے میں، کسی بہن کے بارے میں، کسی بھائی کے بارے میں کھولیں، تو اس کی اچھائی بیان کریں۔ زبان کھولیں تو کوئی اچھائی معلوم ہے تو بیان کر دیں، اگر اس کی کوئی اچھائی معلوم نہیں تو چپ رہیں۔ برائی آپ کے نالج میں ہے تو اس کو زبان پر لانے کی حاجت، اس میں گناہ ہی ہوگا۔ برائی کسی اور نے کی، گناہ آپ نے کمایا مفت میں، اس کو تو اللہ گناہ دے گا یا معاف کر دے گا، وہ تو اس کے اور اللہ کے مابین معاملہ ہے۔ آج اس موضوع پر میں یہ جو گفتگو کر دی یہ تو ختم ہو گئی، اس کے نئے زاویوں پر میں رات کو یاد کرائیں میں گفتگو کروں گا، نئے اینگل سے۔ تو اس کا گناہ تھا اگر، یا اس کی غلطی ہے، تو وہ تو اس کے اور اللہ کے مابین، اللہ اس کو گناہ دے یا اس کو سزا دے یا معاف فرما دے۔ آپ نے جو کمنٹ کیا مفت میں، آپ تو ماری گئی، گناہ کمایا۔ لہذا یہ جب سے دھرنا ہوا ہے نا، ہمارا 2014 کا دھرنا، ایک سیاسی سٹرگل تھی، تو جب سیاسی سٹرگل میں جاتے ہیں تو وہ جو فضا ہے نا، فضا کے اندر جو گرد آلود، پھر اس سے متاثر ہوتے ہیں، مزاج بدلتے ہیں، ذرا سیاسی بن جاتے ہیں۔ اور سیاسی بننے کا مطلب ہے جرأت سے بات کرنی چاہیے، جھوٹے کو جھوٹا کہنا چاہیے، ظالم کو ظالم کہنا۔ ہم حدیں قائم نہیں رکھتے، ہم حدیں قائم نہیں رکھتے، پھر ہم کراس کر لیتے ہیں لمٹس، تو پھر وہ کر کے جرأت، بے باکی، حق بولنا، یہ لفظ، اور غیبت کرنا، چغلی کرنا، کریکٹر اسیسینیشن کرنا، سارے کو خلط ملط کر دیتے ہیں، دودھ اور پیشاب کو ملا دیتے ہیں، دودھ اور پیشاب کو ملا دیتے ہیں، پاک چیز اور غلاظت کو ملا دیتے ہیں، ہم مکس اپ کر دیتے ہیں، اس سے پورا کردار برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس چیز نے تیزی سے رواج پایا ہے، اس کو ختم کر دیں، سختی سے کہہ رہا ہوں۔ پوری جہاں جہاں تنظیمات، مشن کا کام کرنے والی بیٹیاں، بہنیں، ہمارے سے وابستہ بہنیں، اس کو ختم کر دیں زندگی میں۔ اس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ کسی کے بارے میں بولیں تو اچھا بولیں، نہیں تو زبان کو سی لیں۔ یہ جملہ تو یاد رہے گا کہ نہیں؟ بس اپنا کنٹرول کریں۔
اب میں امید کرتا ہوں کہ یہ نصیحت کام کرے گی. اگر یہ میں ہر رات کرتا ہوں، النصیحہ، اس سیریز کا نام بھی النصیحہ ہے، تو اگر اس کو اپنا لیں تو اللہ پاک ہماری زندگیاں بدل دے گا. اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، اور ان نصیحتوں اور تربیتوں پر عمل کریں جو صبح و شام آپ سنتی ہیں. اللہ پاک حضور علیہ السلام کی کملی کے سائے کے نیچے آپ سب کو جنت میں لے جائے، اور حضور کی شفاعت نصیب ہو سب کو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.